اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متعدد مختلف نعمتوں سے نوازا اور انہیں وسائل فراہم کیے معنوی اور مادی، تاکہ وہ غلامی کی زندگی سے نکل کے آزادانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق اور دستور کے مطابق زندگی گزاریں۔ درمیان میں جو ان کو مصر سے نکال کے اور عرض موعود تک انہیں پہنچانے کے دوران جو عرصہ گزرا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فراوان سہولتیں مہیا کی، وسائل عطا کیے اور اسباب فراہم کیے اور مواقع فراہم کیے، لیکن انہوں نے نادانی کی بنا پر اور غلامانہ زندگی میں اور غلامانہ دور میں اپنی تربیت کی بنیاد پر ان اسباب کی قدردانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسائل و مواقع وہ سارے انہوں نے ضائع کیے اور ہٹ درمی سے کام لیا، نافرمانی اور معصیت کی۔ اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نظام مقرر کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مأمور کیا تھا تاکہ انہیں اس دور سے گزار کے اپنے مقررہ ہدف تک پہنچائیں، اس بیچ میں انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ پھر ایک ایسا موقع آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور وہ اہتمام جو ان کے لیے ہوا تھا وہ ختم کر دیا اور انہیں کھلا چھوڑ دیا، یہ فرما کر کہ اہبطوا مصرا، حبوط کرو اور زوال کی طرف جاؤ جہاں تم چاہتے ہو جانا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنی لذتوں کے لیے، لذت پرستی کے لیے تربیتی ماحول کو ترک کرنا چاہتے ہو تو کر دو۔ حبوط کا حکم دیا اور انہیں فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم چاہتے ہو مانگتے ہو یہ سب کچھ تمہیں وہاں میسر آ جائے گا۔ اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و مسکنت ان کے لیے مقرر کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف یہ آ گئے، انہوں نے رجوع کیا یا پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف آئے۔ ذلت و مسکنت بیان کیا ہے کہ یہ سماجی گراوٹ ہی کا حصہ ہے، حبوط کا لازمہ ہے یا حبوط کا نتیجہ ہے، یا واضح تر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ یہ خود حبوط ہی ہے کہ ایک قوم، ملت، جمعیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات، سعادت اور عزت کا راستہ دیا ہے اور وسائل دیے ہیں، وہ نافرمانی کی وجہ سے اب ذلت و مسکنت کی طرف آ گئے ہیں، یعنی فساد پذیری کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں،
ذلیل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ان کو ذلت و رسوائی یہ ملی ہے کہ مسکنت شامل حال ہوئی ہے یا حالت مسکنت میں آ گئے ہیں، یعنی زندگی کا تحرک اور سماجی فعالیت کے قابل نہیں رہے آپ۔ وہ سماجی فعالیت جس کے ذریعے سے یہ تکاملی حرکت جاری رکھ سکتے تھے، اپنے سماج کو پائیدار، استوار اور معیاری سماج بنا سکتے تھے، اس حرکت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ اور یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ آیات اس لیے زیادہ اہم ہیں بنی اسرائیل کی نسبت مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت یہی حالت جو اس دور کے بنی اسرائیل کے لیے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، یہ آج کے بنی اسرائیل کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے یہی حالات اس وقت موجود ہیں، جس کو خود مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور ساری دنیا اس پر گواہ اور شاہد بھی ہے۔ یہ سماجی گراوٹ جو آج مسلمانوں کے شامل حال ہے، اور بالخصوص ہم خود پاکستان میں رہنے والے مسلمین و مومنین اور شہری اسی رکود جمود کا شکار ہیں، مسکنت کا شکار ہیں، یعنی ان کی بھی سماجی حرکت، ارتقائی حرکت ان کی ختم ہو گئی ہے۔ یہ مسکنت کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی حرکت ختم کر کے جمود و سکون میں آ گئے ہیں، اور ایک قسم کا زوال کی حالت کا ان کو سامنا ہے، اور ذلت بھی ہے۔ ذلت سے مراد یعنی دوسرے طاقتوں اور دوسرے ممالک اور دوسری اقوام اور اداروں کے زیر تسلط اور زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں، وہ ان پر اپنے احکامات لاگو کرتے ہیں، ٹھونستے ہیں، نافذ کرتے ہیں، اور یہ انہیں قبول کرتے ہیں، ان کے سامنے تسلیم ہے۔ یہ خود اپنے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ذلت و مسکنت یہ بطور واضح آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ان کے شامل حال ہوئی ہے وہ ہے وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّہِ، اللہ کی جانب سے غضب بھی انہوں نے خرید لیا ہے، اللہ کے غضب کی طرف بھی یہ رجوع کر چکے ہیں، یا جو بھی انہیں ان کی حالت بنی ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی جانب سے غضب بھی شامل حال ہے۔ ان کے ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور غضب بھی ہے۔ جیسا پہلے عرض ہوا ہے کہ یہ تین معانی مختلف ہیں، ہر چند مصداق ان کا ایک ہو سکتا ہے، یا تینوں معانی اور تینوں اصطلاحات کے مفاہیم ایک مصداق میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن معانی الگ الگ ہیں۔ غضب الگ حقیقت کا نام ہے، مسکنت ایک جدا معنی ہے، ذلت ایک جدا معنی ہے۔ ذلت کہتے ہیں اس نرمی کمزوری کو جس کے نتیجے میں انسان کی مدافعت ختم ہو جاتی ہے، بیرونی عوامل کی تاثیر کے سامنے انسان مقاومت و مزاحمت نہیں کر سکتا، اور بیرونی عوامل کے اثرات اپنے اندر لے لیتا ہے۔ جیسے فساد، اگر میڈیا کسی سماج میں فساد پیدا کرنا چاہے تو یہ معاشرہ ذلیل کہلائے گا۔ اگر یہ فساد کے مقابلے میں مزاحمت نہیں کر سکتا اور اس فساد کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی تہذیب کا، روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یہ ذلیل معاشرہ ہے۔ ہم عموماً ذلیل اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جسے کوئی احترام نہیں کرتا، جسے لوگ الیک سلیک جس سے نہیں کرتے، جسے کوئی حیثیت نہیں دیتے، ہم عموماً اس کو ذلیل کہتے ہیں۔ لیکن یہ عربی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح ہے۔ ممکن ہے ایک ایسا شخص جسے لوگ احترام نہیں کرتے لیکن یہ ہو عزیز انسان، لوگ ممکن ہے اسے قبول نہ کرتے ہوں، یا لوگ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھاتے ہوں، درجہ نہ دیتے ہوں، لیکن یہ لوگوں کی جانب سے جو دباؤ اس پر آتا ہے اس دباؤ کو محسوس نہیں کرتا، اس دباؤ کو قبول نہیں کرتا، اور یہ بڑی مشکل سماجی طور پر اقوام کے لیے، جمعیتوں کے لیے،
مومنین کے لیے، مومن سماج کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ آیا بیرونی دباؤ قبول کرتے ہیں، اثر لیتے ہیں دباؤ کا یا نہیں لیتے۔ مثلاً آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں اگر، تو ہم مثلاً مذہبی قائدین کو سب سے زیادہ قرآن کے مطابق اس معنی کا مصداق پاتے ہیں ہم۔ ذلت و ذلیل کا مصداق ایک وہ ہیں جو دباؤ قبول کرتے ہیں، جیسے متشدد طبقہ، متشدد مذہبی طبقہ اپنے ہی مسلک اور مذہب کے قائدین، اکابرین اور علماء کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے تشدد و تعصب کے لیے۔ اور کتنے ایسے مذہبی رہنما ہیں جو اس دباؤ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی دباؤ میں آ جانے کو ذلیل کہتے ہیں۔ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ ذلیل وہ نہیں ہیں جیسے کسی بڑی محفل میں نہیں آنے دیتے، احترام نہیں کرتے، اسے دعوت نہیں دیتے، اسے کھانا نہیں کھلاتے، اسے بڑی محفلوں میں نہیں بلاتے۔ یہ نہیں ہے ذلیل انسان۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنہا ہے، یا اس کو دوسرے کسی زمرے میں درج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں ذلیل اس کمزور انسان کو کہتے ہیں کہ کمزوری کے نتیجے میں اس کے اندر مدافعت ختم ہو گئی ہو، اس کے اندر مزاحمت ختم ہو گئی ہو، اور جو بھی اس پر دباؤ ڈالے اس دباؤ کے تحت آ کر دباؤ ڈالنے والوں کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کہ کوئی اس کو دھمکی دے کے یا لالچ دے کے اگر کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو یہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر کوئی دباؤ ڈال کے اس کو دھمکی دے کے، دھمکا کے، ہراساں کر کے، یا اس کو لالچ دے کے، طمع دے کے کہے بیٹھ جاؤ تو یہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ذلیل ہے۔ اب ممکن ہے یہ آج کے معاشرے میں مقبولیت بھی رکھتا ہو، شہرت بھی رکھتا ہو، لوگ بھی اس کے ہمراہ ہوں۔ جیسے ہم حکومت کو دیکھیں تو بالکل اس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے معیشت کمزور ہے اور ملک دیوالیہ ہے، حکومت کے پاس وسائل کی قلت ہے، جس کے نتیجے میں بیرونی اداروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اور اب یوں نہیں کہ لوگ ان کو سلام نہیں کرتے یا عرفی معاشرتی طور پر انہیں لوگ دتکارتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جیسے عام عرف عام میں اردو میں ہمارے پنجابی معاشرے کے اندر جسے کہا جاتا ہے یہ ذلیل آدمی ہے۔ عموماً کہتے ہیں فلاں نے آج میری تذلیل کی ہے، مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ ذلیل کیا یعنی توہین کی ہے، تحقیر کی ہے۔ یہ تذلیل نہیں ہے۔ تذلیل یہ ہے کہ آپ کو کمزور کر کے اپنی بات آپ پر ٹھونس دی ہے، یہ تذلیل ہے۔ توہین کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے بھری محفل میں اور اہانت کی ہے آپ کی، یہ توہین ہے، یہ سب و شتم کیا ہے اس نے، لیکن آپ نے دباؤ قبول نہیں کیا۔ اس تمام دباؤ کا، گالی گلوچ کا اور پروپیگنڈے کا اور جھوٹ کا کوئی اثر ذرا برابر آپ نے نہیں لیا، اپنی راہ پر قائم ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں، اپنے بیانیے پر قائم ہیں، تو آپ عزیز ہیں۔ ہر چند لوگ آپ کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں، لیکن آپ ذلیل نہیں ہیں، ذلت کے زمرے میں نہیں آئے۔ ذلیل اس وقت ہے کہ جب اس ہراسانی سے متاثر ہو کر اپنا موقف چھوڑ دیں، اپنا مقام ترک کر دیں، اپنے بیانیہ سے ہٹ جائیں، اپنا راستہ بدل دیں، اپنی بات بدل دیں، اپنا نظریہ بدل دیں، ارادہ بدل دیں، نیت بدل دیں۔ یہ ذلت کی علامتیں ہیں۔ تو ایک انسان جب دوسروں کے سامنے احساس ضعف کرتا ہے، احساس کرتا ہے کمزور ہوں میں، اور اس کے نتیجے میں اپنے موقف سے ہٹ کر ان کا موقف اپنا لیتا ہے، یہ اصل تذلیل اس کو کہتے ہیں، ذلت اس کو کہتے ہیں۔ کمزوری اور ضعف کے نتیجے میں اپنے موقف کو چھوڑ کر دباؤ ڈالنے والوں کے نظریے یا ان کے موقف کو اپنا لینا، یہ تذلیل ہے اور ذلت یہ ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ذلت لگا دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے ذلت آپ کے لیے۔ یعنی اب آپ اتنے اندرونی طور پر کمزور ہو چکے ہو، ضعف آ گیا ہے تمہارے اندر، چونکہ خواہشات کی پیروی نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، لہٰذا
تم دباؤ میں آ کر دوسروں کے پریشر میں آ کر اب زندگی گزارو گے، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ بنی اسرائیل ایک ذلت کا شکار ہیں اور دوسرا مسکنت کا، اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ دونوں حالتیں موجود ہیں۔ مسکنت بھی اسی ضعف و کمزوری کا نتیجہ ہے، جس کا نتیجہ ذلت ہے، یعنی دباؤ میں آ جانا، اور دباؤ میں آ کر دوسروں کے موقف کو قبول کر لینا اور دوسروں سے اثر قبول کرنا، یہ ذلت ہے۔ مسکنت یہ ہے کہ جو حرکت ہم چاہتے ہیں کرنا، جس سمت ہم اب قومی سفر کرنا چاہتے ہیں، ارتقائی سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ انجام دینے کی ہم میں طاقت ختم ہو گئی ہے۔ خصوصاً ہم آج اپنی مملکت کو دیکھیں، قوم کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں تو مختلف وجوہات باعث بنی ہیں، جس میں زیادہ تر حکمرانوں اور سیاستدانوں کا دخل ہے کہ آج یہ معیشتی سفر ایک ترقی یافتہ قوم کا سفر نہیں کر پا رہے، بلکہ معمول کا روزمرہ بھی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اتنی ان کے اندر اتنی ان کے اندر خفت آ گئی ہے اور اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی ارتقائی قومی سفر انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تیسری چیز جو قرآن کریم نے ان کے لیے ذکر فرمائی ہے وہ غضب ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب بھی ان کے شامل حال ہوا ہے۔ یہ تیسری حالت ہے جس میں غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے خرید لیا ہے، یعنی ایک جمعیت یا ایک قوم، ایک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اتنا منحرف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور ایسی جہت اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ کا غضب اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس غضب الہی میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، ذلت و مسکنت اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لیکن یہاں پر غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے، اور متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں غضب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دی گئی ہے کہ اللہ کا غضب، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور غضب کا معنی عموماً اردو میں جو سمجھا جاتا ہے ایک انفعالی حالت ہے، یا متاثر ہونا کسی شخص کا اور اس کے نتیجے میں شدید ناراضگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو، اور اس شدید ناراضگی کے نتیجے میں وہ اظہار بھی کرے، گفتگو بھی کرے شدت والی، یا ممکن ہے وہ اعضاء و جوارح سے اپنے غصے اور غضب کا اظہار بھی کرے۔ اردو میں غضب استعمال بھی ہوتا ہے اور لوگ کم و بیش معنی بھی اس کا سمجھتے ہیں، لیکن قرآنی اصطلاح سے بہت دور ہے۔ غضب کا وہ معنی جو رائج ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، غضبناک، ہم عموماً کہتے ہیں فلاں آدمی کو بہت غضب ہے، اور کہا جاتا ہے غصے میں ہے شدید۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا ہے خفگی کا، ناراضگی کا، ناراحتی کا، اور اس کے نتیجے میں وہ بد زبانی بھی کرتا ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، جو اس کے منہ میں آئے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنا غضب ظاہر کرنے کے لیے اندرونی قلبی ذہنی شدت کو منتقل کرتا ہے، یا اپنے غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے باہر لوگوں کے اوپر کرتا ہے۔ یہ غصہ یا غضب کا معنی کرتے ہیں ہم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، چونکہ قرآن نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب انہوں نے خرید لیا ہے یا ان کے شامل حال ہوا ہے۔ اللہ کا غضب یہ نہیں ہے، اللہ کبھی بھی، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی
انسان کی طرح غضبناک نہیں ہوتی، یا جو معنی ہم انسان میں غضب کا کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ اوصاف پیدا ہی نہیں ہوتے، یہ تاثیرات اللہ پر نہیں ہوتی۔ لیکن ہم عموماً مذہبی طبقہ، خصوصاً واعظین، ناصحین، جو لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو وہ اس مطلب کو کھول کے بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب۔ اور جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو وہ غضب کا معنی سمجھتے ہیں، چونکہ وہ خود بھی غضب میں آتے ہیں، ان کے اوپر دوسروں کا غضب بھی ہوتا ہے۔ مثلاً بچے عموماً والدین کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، یا عوام حکمرانوں کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، یا ضعیف لوگ، کمزور لوگ، طاقتور لوگوں کے غصے کا اور غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اللہ کی ذات، تو فوراً ذہن میں یہی کیفیت آتی ہے، یعنی ایک بھڑکا ہوا آدمی، طیش میں آیا ہوا انسان، جس کے اندر شدید غصہ ہے، اور جس کے زبان اور اعضاء و جوارے اپنے قابو میں نہیں ہیں، جس کا خون جوش مار رہا ہے، جس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، اور منہ میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے، یا غلیظ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت بھی یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ بھی اس طرح ناراض ہو جاتا ہے، جس طرح انسان بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جو ان کی طبیعت کے خلاف، مرضی کے خلاف اور چاہت کے خلاف، حکم کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے اندر ایک احساس، انفعال پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ بجائے خود ایک بڑی گمراہی ہے، ایک ضلالت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ میں اوصاف انسانی لحاظ کریں، اور اللہ کو انسان کی طرح غصیلا اور ناراض، ناراحت اور بھڑکا ہوا، یا وہ جوش جو انسانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ ہم اللہ کی ذات کی طرف بھی منسوب کریں، یا اللہ کی ذات میں اس کو لحاظ کریں، یہ تصور کریں کہ خدا کے اوصاف یا حالات بھی اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بارہا تکرار ہوئی ہے، اور بعد میں تکرار ہوگی بھی، اور ہونی چاہیے زیادہ یہ بات، کہ بنیادی طور پر فہم دین اس وقت تک انسان کے لیے صحیح فہم دین اور فہم قرآن میسر نہیں ہے جب تک توحید کے بارے میں تصور توحید اس کا اللہ کی ذات کے بارے میں صاف نہ ہو، واضح نہ ہو، اور اس میں ابہام اور اس میں جو غلطی ہے وہ دور نہ ہو جائے، جو خطا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ معمولاً جتنی بھی افراد، اکثر افراد متدینین، بعض جو مستثنیٰ ہیں، اہل معرفت اور اہل خرد، اولو الالباب، وہ مستثنیٰ ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، ان کا تصور توحید اور ان کا اللہ کی ذات کے بارے میں تصور واضح ہے اور روشن ہے اور درست ہے۔ لیکن عموماً علماء بھی اور غیر علماء، ان کے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور مخلوق ہی کی طرح ہے، یعنی اللہ کو ایک زیادہ طاقتور مخلوق ہی سمجھتے ہیں۔ طاقتور مخلوق سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ مخلوق ہے، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں وہ خالق ہے، لیکن اس کی صفات، اس کی تصویر، اس کا حلیہ، اس کے اوصاف، اس کے حالات، اس کے خصائل، اس کے افعال، اس کا طریقہ مخلوق والا لحاظ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو باتیں، وہ مخلوق والی ہیں ساری، خالق کے ساتھ شایع نشان نہیں ہے، خالق کی ذات کے مطابق نہیں ہیں وہ صفات، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تناسب نہیں رکھتی، وہ مخلوق کے ساتھ تناسب رکھتی ہیں، جس میں سے ایک غصہ، ناراضگی، ناراحتی، غضب، غیظ، یہ ساری چیزیں جب ہم اس معنی میں جیسے انسانی حالات ہیں
جیسے انسان ایک ناراض ہوتا ہے، انسان ناراحت ہوتا ہے، انسان غضبناک ہوتا ہے، انسان غیظ میں آتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ کو، خالق کو بھی ناراض اس طرح سمجھیں گے تو یہ مخلوق والی صفات ہیں، یعنی ہم اللہ کو ایک مخلوق ہی سمجھ رہے ہیں، اور یہی سے بنیادی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر آخر تک جب یہ تصور واضح نہیں ہوتا باقی دین میں بھی ابہام رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اسی بابت انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ ارتکاب نہ کرو، اللہ کو مخلوق کے ساتھ مماثل و مشابہ مت بنو، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کسی شے کی مثل نہیں ہے، اور اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے، یعنی مخلوق کی کوئی چیز اللہ سے مشابہت و مماثلت نہیں رکھتی، اور اللہ کے اندر مخلوق کی کوئی وصف نہیں ہے پایا جاتا۔ مخلوق کی اپنی ایک الگ حدود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ان تمام صفات، خصائل، اوصاف سے منزہ ہے، پاک ہے، برتر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بات ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی صفات اللہ کی خالق میں نہیں ہے، خالق منزہ ہے ان سے، تعالی اللہ یا سبحان اللہ اما یصفون، یہ کہتے ہیں ہم، لیکن دوسری طرف سے جب اللہ کو ناراض سمجھتے ہیں انسان کی طرح کی ناراضگی، اور اللہ کو غضبناک سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق کی طرح کا غضب، تو یہ وہی مثل بنا دیتے ہیں، وہی چیز انجام دے دیتے ہیں جس سے روکا گیا ہے، جس سے منزہ کہا گیا ہے، وہی چیز ہم ارتکاب کر دیتے ہیں، یعنی مثل اللہ کی آ جاتی ہے، انسان کی طرح ناراحت ہونا، انسان کی طرح ناراض ہونا۔ بلکہ اس تصور کے غیر واضح ہونے کا نتیجہ یہ کہ اللہ انسانوں میں بھی ہم مختلف انسانوں کو دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کم غضبناک ہوتے ہیں، ان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، تحمل مزاج ہوتے ہیں، ان کے سامنے غلطیاں ہوں، خطائیں ہوں، درگزر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور عموماً غضبناک نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، بپھرتے نہیں ہیں، جوش میں نہیں آتے، بھڑکتے نہیں ہیں، اور غصے میں آ کر زبان کو اپنی بلا ضابطہ نہیں چلاتے، یا ہاتھ پاؤں نہیں چلاتے، آنکھیں سرخ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں بہت محدود ایسے لوگ جن کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوتے غصہ۔ کچھ لوگ ہیں جو درمیانی قسم کے ہیں کہ ہو جاتے ہیں غصہ، جہاں غصے کا موقع ہو وہاں غصہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے موقع و بے محل و بے جا غصے میں آتے ہیں، ذرا سی باتوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ذرا سی باتوں پہ غصے پہ آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں، عموماً یہ غیر متوازن انسان ہوتے ہیں، اپنے غصے و غضب کو کنٹرول نہیں کرتے، انہیں ذمہ داریاں نہیں دی جاتی، خصوصاً ایسی ذمہ داریاں جن کا تعلق لوگوں سے ہو، مخلوق سے ہو، پبلک سے ہو، چونکہ ان کے اندر مادہ برداشت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، یہ ذرا سی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عموماً بات منہ سے ان کے ایسے غلیظ باتیں نکلتی ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کو متوازن انسان نہیں سمجھا جاتا جو ذرا سی باتوں پر غصہ کریں۔ اب ہم آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جو مسلمانوں کا اور مولانا حضرات جو ناصحین ہیں، واعظین ہیں، اور جو لوگوں کو توحید عموماً سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اللہ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا اسی طرح کا تصور پیش کرتے ہیں جو ذرا سی باتوں پہ اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، تھوڑی باتوں، معمول کی باتیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، تلفظ غلط ہوا، اللہ ناراض، کسی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلط اشارہ کر دیا تو اللہ ناراض، کسی کا قرآن پڑھتے ہوئے مخارج صحیح ادا نہیں ہوئے تو بھی اللہ ناراض۔ ویسے تو انسان بھی ناراض نہیں ہوتے، انسان بھی بعض انسان کی غلطیوں کو درگزر کر جاتے ہیں، تو یہ تو مخلوق سے بھی نیچے لے جاتے ہیں۔
خصوصاً غضب کا جب سوال ذہن میں آتا ہے، ناراضگی کا و سخط کا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق بلکہ مخلوق سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ معنی سمجھنا ضروری ہے کہ غضب سے مراد کیا ہے، اصل معنی غضب کا کیا ہے، اور جب اللہ کی طرف غضب منسوب ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ خوب یہ بات ذہن میں مسلم کر لیں، طے کر لیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی مخلوق کی صفت نہیں پائی جاتی، مخلوق کی حالات اللہ پر طاری نہیں ہوتے، نہ خوشی مخلوق کی طرح، نہ غضب مخلوق کی طرح، نہ نفرت مخلوق جیسی، اور نہ محبت مخلوق جیسی۔ کوئی مماثلت و کوئی مشابہت اللہ کی ذات میں اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اور ہم جن حالات، اوصاف اور صفات سے واقف ہیں، اپنے اندر بھی رکھتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ حالات خوشی، غمی، محبت، نفرت، غضب، غصہ، یہ انسانی اور مخلوق کی صفات ہیں۔ مخلوق میں بھی انسانی صفات ہم کہیں، چونکہ ایسی صفات جانوروں میں بھی نہیں ہیں، یعنی وہ ان کے اندر بھی غضب آتا ہے لیکن انسان کی طرح نہیں ہوتا، پھر کسی حد میں اور کسی کنٹرول میں ان کا غضب ہوتا ہے۔ ہم پہلے لغت میں غضب کا معنی سمجھ لیں، چونکہ عربی لفظ ہے، اردو نہیں ہے، علوم کی اصطلاح بھی نہیں ہے، یہ خالص عربی اصطلاح ہے، اور قرآن نے اس کو اسی معنی میں لیا ہے جس میں عرب اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر عام دوسری زبانوں کے اندر یہ لفظ جب استعمال ہونا شروع ہوا تو مصادیق غضب کے ساتھ جڑ گیا، اور آج جو ہم انسان کے بارے میں غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح کہ فلاں آدمی غضب ناک ہے، غضب میں ہے، تو یہ مصداق غضب جو انسان کے اندر کیفیت و حالت ہوتی ہے، یہ غضب کا مصداق ہے، اور اس کو ہم نے معنی کی جگہ رکھ دیا ہے کہ جب بھی غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ انسانی حالت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، کہ گویا اللہ کی ذات میں بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یا اس طرح کی حالت اللہ کے ذات کے اندر آ گئی ہے جسے ہم انسان میں عموماً غضب کے وقت مشاہدہ کرتے ہیں۔ غضب عربی لفظ ہے، اور قرآن کے نزول سے پہلے جو عربی رائج تھی جس میں لوگ بات چیت کرتے تھے، اس عربی میں لفظ غضب استعمال ہوتا تھا، اور انسانی حالات میں بعد میں استعمال ہونے لگا۔ پہلے شروع میں پیدائش میں لیے لفظ غضب انسانی حالت کے لیے نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ دیگر اشیاء کے لیے لفظ غضب استعمال ہوتا تھا۔ غضب عربی اصطلاح میں عموماً ایک ابھری ہوئی چیز کو، نمایاں چیز کو، جو کسی سبب سے، وہ سبب بھی عرض کروں گا کہ کسی سبب سے باقی چیزوں سے ذرا ابھر کے سامنے آ جائے، اس کو عرب غضبہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے یہ لفظ غضبہ استعمال ہوتا تھا جو انسان کے بدن پر دانے نکلتے ہیں، چیچک کے دانے، خسرہ کے دانے، یا مختلف انسان کے بدن پر دانے نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ دانے نکل آتے ہیں، شاید سب کا تجربہ ہوگا، بچپن میں یا عمر کے کسی حصے میں انسان کے بدن پر دانے بنتے ہیں، اور وہ جلد سے نمایاں ہو کے اوپر ابھر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ان جلد کے اوپر ابھرے ہوئے دانوں کو غضبہ، عرب غضبہ کہتے تھے، اور اسی میں سے ایک دانہ جو آنکھ کے عموماً پپوٹے پر آنکھ کے اوپر نکل آتا ہے، بعض لوگوں کا دیر پا ہوتا ہے یا ہمیشہ کے لیے، اور بعض لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ چہرے پر ہوتا ہے، آنکھ کے اوپر ہوتا ہے، لہذا نمایاں ہوتا ہے بہت، اس کو بھی عرب غضبہ کہتے تھے یہ۔ اور صحرائی زندگی میں کوئی اگر چٹان، چونکہ صحرا ایک جیسی ہموار زمین ہے، اس میں نشیب و فراز کم ہوتے ہیں صحرا میں، لہٰذا اگر ایک صحرا کے اندر کوئی پتھر یا چٹان، کہ صحرا میں کم ہوتے ہیں پتھر اور چٹانیں، لیکن کبھی کبھار ہوتے ہیں صحرا میں بھی پتھر یا چٹانیں
ہوتی ہیں وہاں موجود، اور ریت کے اندر کبھی کبھار ان کی اطراف کی ریت ہواؤں کے ذریعے سے خالی ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اور وہ چٹانیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کے جلد پہ کوئی پھنسی بن گئی ہو، کوئی پھوڑا سا نکل آیا ہو، چونکہ جلد ہموار ہوتی ہے، انسان کی مسطح ہوتی ہے، اور دانہ جب جلد پر نکلے تو نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ چٹان بھی صحرا میں دانے کی طرح نظر آتی ہے کہ گویا صحرا کو پھوڑا نکل آیا ہے، برخلاف باقی غیر صحرائی علاقوں میں کہ وہاں پر پہاڑوں کے پورے پورے سلسلے ہوتے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، صرف ایک چٹان نمایاں نہیں ہوتی یا ایک پتھر بڑا نمایاں نہیں ہوتا اور اطراف سارا ہموار ہو، بلکہ جہاں سے پہاڑی شروع ہوتی ہے وہ پہاڑی آگے بڑھنا ہی شروع ہو جاتی ہے اور اونچی پہاڑیاں اس میں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا صحرا میں ابری ہوئی چٹانیں، عرب ان کو بھی غضبہ کہتے تھے کہ یہ غضبہ ہے، یعنی ایک دانہ ہے، ایک پھوڑا ہے، صحرا کو پھوڑا نکل آیا ہے، وہ وہاں سے یہ دانے کی طرح ابھر کے نمایاں ہو گیا۔ لیکن ایک خصوصیت اس کے اندر تھی کہ ہر ابری ہوئی چیز کو نہیں کہتے تھے وہ غضبہ، بلکہ وہ ابری ہوئی چیزیں، وہ دانے جسم کے اوپر جو خون کے اندر شدت یا جوش، خون کے اندر جوش کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے جو انسان کے جسم کے اوپر نکل آتے ہیں پھوڑے، خصوصاً جو قدیمی طب ہے، سنیاسیوں کی یا پنساریوں کی جو طب ہے، اس کے اندر یہ اصطلاحات ابھی بھی رائج ہیں۔ انسان کے مزاج کو وہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے کہ انسان کا مزاج سرد ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے، گرم مزاج، یا کھانوں میں تاثیرات بھی اسی طب کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سرد مزاج غذائیں ہیں اور یہ گرم مزاج غذائیں ہیں۔ مثلا یہ غذا انسان کھائے تو بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ غذا انسان کھائے تو بدن میں برودت یعنی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، یہ سرد مزاج غذائیں ہیں۔ یہ آج بھی یہ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ مثلا انڈا گرم مزاج ہے، یا مرغ کا گوشت یہ گرم مزاج ہے، سوپ یخنی گرم مزاج ہے، مچھلی گرم مزاج ہے۔ یہ تصورات غذاؤں کے بارے میں ہیں، اور ان طبیبوں کا یہ خیال تھا کہ جب انسان یہ چیزیں کھاتا ہے، گرم تاثیر رکھنے والی چیزیں، تو یہ جا کر انسان کے خون میں گرمی اور حرارت بڑھا دیتی ہیں، اور اس گرمی اور حرارت کے نتیجے میں انسان کے جسم پر دانے بن جاتے ہیں۔ اور ان دانوں کے علاج کے لیے پہلے پنساری وہ ٹھنڈی مزاج کی پھکیاں اور ٹھنڈی مزاج کی دوائیں ان کو پلاتے تھے مریضوں کو، اور پھر یہ دانے ٹھیک جب ہو جاتے تھے تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہماری ٹھنڈی دواؤں سے یہ حرارت بدن کی یا خون کی مزاج کی حرارت نیچے آ گئی ہے، کنٹرول ہو گئی ہے، اور دانے جسم پر ختم ہو گئے ہیں۔ خوب آج اور ذریعہ یا اور سبب سمجھا جاتا ہے جسم کے اوپر دانے نکلنے کا، یہ گرمی و سردی والا نظریہ نہیں ہے، لیکن پہلے یہ طبیبوں کا یہ نظریہ تھا، طبیبوں سے ہی عوام کے زبان پر یہ چیز پڑی ہے۔ مثلا جب کسی کے جسم پر، جیسے جوانی میں عموماً نوخیز جوان جو 16-18 سال کی 20 سال کی عمر تک ہوتے ہیں، عموماً ان کے چہروں پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی حرارت کا نتیجہ ہے، یعنی بلوغ کے زمانے میں جوانوں کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے خون میں، اور وہ حرارت اس کے نتیجے میں یہ دانے پیدا ہوتے ہیں۔ فارسی میں ابھی بھی ان کو جوش ہی کہتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں چہرے کے دانے، اور فارسی زبان میں ان کو کہتے ہیں کہ جوش، چہرے کا جوش ہے یہ، کہ انسان کے خال پر جوش پیدا ہو گیا، وہ اس کو دانوں کو ابھی بھی جوش کہتے ہیں۔ اسی نظریے کے تحت کہ اندرونی حرارت کے نتیجے میں یہ ابھار، اندرونی حرارت پھٹ کے باہر آ گئی ہے، یا جسم سے اس نے باہر آنے کا ایک راستہ نکالا ہے، اس وجہ سے ان کو غضبہ کہتے تھے۔ بس بنیادی طور پر غضبہ ان دانوں کو کہتے تھے جو انسان کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور نظریہ یہ تھا کہ یہ اندرونی حرارت اور اندرونی شدت
خون کے اندر حرارت اور مزاج کی شدت سے یہ دانے انسان کے جسم پر باہر آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصل ابتدائی معنی ہے لفظ غضبہ کا، اور مغضوب اس انسان کو کہتے تھے جسے یہ دانے نکلے اور یہ دانے اس کے ختم نہ ہوں، جیسے چیچک کے دانے ہیں، یہ انسان کے جسم پر نکلتے ہیں اور پھر ٹھیک بھی ہو جائیں تو اپنے داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ دنیا میں چیچک پر کنٹرول پا لیا گیا ہے ویکسین کے ذریعے سے، اور علاج معالجے کے ذریعے سے، طب کی پیش رفت کے ذریعے سے کئی مہلک بیماریاں جو پہلے جس کی وجہ سے انسان کثرت سے ہلاک ہو جاتے تھے، موجودہ زمانے میں طب نے ان پر کنٹرول پا لیا ہے اور اب وہ نہیں ہوتی۔ مثلا چیچک، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن تک یہ چیچک بہت شدید خطرہ تھا، اور اس وقت ہوتی تھی، ہم نے دیکھا اپنے گاؤں میں، اپنے اطراف میں، اسکول میں کئی بچوں کو چیچک ہوتی تھی، اور اسی وقت شروع ہوا چیچک کا مقابلہ۔ اقوام متحدہ کی مدد سے پاکستان کے اندر چیچک کے خاتمہ کے لیے ویکسین لگانا شروع کیے تھے۔ وہ چیچک کی ویکسین پرانے میری عمر کے یا مجھ سے بڑے لوگوں کے اگر بازوؤں پہ دیکھیں تو زخم کے موٹے موٹے داغ ہیں پھیلے ہوئے، وہ ویکسن کے داغ ہیں جو چیچک کے بچاؤ کے لیے لگاتے تھے۔ اس وقت یہ مرض تھی چیچک، اور چیچک کا خاتمہ، چیچک مکاؤ، ایک گویا تحریک شروع ہوئی تھی حکومت نے عالمی اداروں کی مدد سے، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اور اطراف پاکستان میں بھی، شاید ساری دنیا میں اس مرض پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کچھ دانے ایسے تھے جو نکلتے تھے جسم پر اور ابھرے ہوئے ہوتے تھے، پھر ختم بھی ہو جاتے تھے۔ جیسے چیچک خطرناک تھی، لوگ مر بھی جاتے تھے، اگر بچ جاتا تھا کوئی مریض تو اس کا چہرہ یا اس کے بدن کا مختلف حصہ اس کے اندر گڑھے بن جاتے تھے، وہی دانے اندر دھسے ہوئے۔ چیچک زدہ چہرے دیکھے ہوں گے، پرانے لوگوں میں ہیں، نئے نسل میں نہیں ہیں، تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو مغضوب کہتے تھے لوگ، یعنی غضبہ، دانے نکلے اس کو، اور وہ دانے دیرپا ثابت ہوئے، وہ دانے ختم نہیں ہوئے بلکہ رہ گئے، اور ان کے اثرات اور ان کے نشان انسان پر باقی رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو مغضوب کہتے تھے۔ ظاہر عربی علاقے میں بھی یہ دانے تھے، عجمی میں بھی تھے، آج کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس وقت یہ دانے نکلتے تھے۔ ان دانوں کو بھی غضبہ کہتے تھے، اور جس کے اوپر یہ دانے ہوتے تھے اس کو مغضوب کہتے تھے یہ، یا اس کو مغضبہ کہتے تھے یہ۔ اسی طرح صحرا میں ابھرا ہوا پتھر جو دانے ہی کی طرح، پھوڑے ہی کی طرح نمایاں لگتا ہے، گویا صحرا کو پھوڑا نکل آیا، پھنسی بن گئی ہے، اس کو بھی غضبہ کہتے تھے یہ۔ اونٹنیوں کے بھی بعض اس طرح کے جسم پر ابھار آ جاتا تھا جس کو یہ غضبہ کہتے تھے۔ اور یہاں سے یہ لفظ پھر مختص نہیں رہا جسم پہ نکلنے والے دانوں یا صحرا میں بنی ہوئی چٹانوں کے اوپر، بلکہ ہر وہ چیز جو اندرونی دباؤ، اندرونی شدت اور اندرونی حرارت کے نتیجے میں پھٹ کے باہر آ جائے اور اس کا ابھار نظر آتا ہو، اس کو بھی غضب اور غضبہ کہنا شروع کیا۔ چونکہ جسم پر نکلنے والے دانوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جسم کے اندر حرارت یا گرم چیزیں کھانے سے یہ پھوڑے عموماً بن جاتے ہیں، لہٰذا ابھی بھی لوگ اگر کسی کے جلد کے اوپر اس طرح کے دانے پھوڑے ہوں تو اسے کہتے ہیں ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، ٹھنڈے تاثیر رکھنے والی اشیاء استعمال کرو۔ تو وہ حرارت اور اندرونی شدت سے باہر جو اثر پیدا ہو جاتا تھا، اس کا ابھار، وہ غضبہ تھا۔ اور یہ اسی بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر، ہر وہ چیز جو اندرونی شدت اور باطنی حرارت کے نتیجے میں پھٹ کے ابھر کے باہر ابھار اس کا پیدا ہو جائے، اس کو عرب غضب کہنے لگے۔ اور انسان کی جو حالت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غصہ آتا ہے، انسان کے خون میں جوش آتا ہے، انسان کے اندر ایک بڑا شدید احساس ناراحتی کا، ناراضگی کا پیدا ہوتا ہے، یہ اندرونی باطنی احساس ہے۔ اور یہ
ابھر کے باہر آ جاتا ہے، جلد پہ رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غصے میں آواز نکالتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ یہ جو باہر انسان کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، انسان کے اندر ایک بھڑکی ہوئی آگ ہے، ایک شدت یافتہ احساس ہے انسان کے اندر ایجاد ہوا ہے، ناراحتی اور ناراضگی کا، جو انسان کی زبان پر، انسان کی آنکھوں پر اور انسان کے چہرے پر نمایاں ہو گیا ہے۔ اور یہاں بھی چونکہ اندرونی شدت اور حرارت پھٹ کے باہر آئی ہے، یا اس کا نتیجہ، اس کا اثر باہر آ گیا ہے، اس حالت اور احساس کو بھی غضب کہنے لگے انسان کے اندر۔ اور پھر اسی کے اندر، اسی انسانی احساس اور انسانی حالت کے اندر یہ غضب کی اصطلاح قائم ہو گئی۔ انسان کو غضب آتا ہے، یعنی غصہ جب آتا ہے۔ البتہ یہاں دو تین اصطلاحیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے کہ اردو میں ان کو مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں مترادف نہیں ہے۔ غیظ، غضب اور غصہ اردو میں ایک ہی معنی ہے۔ اگر ہم کہیں فلاں آدمی بہت غصے میں ہے، فلاں آدمی بڑا غضبناک ہے، اس کو بڑا غیظ چڑھا ہوا ہے، زوئے کے ساتھ، غیظ زوئے کے ساتھ لکھتے ہیں، غضب زواد کے ساتھ ہوتا ہے اور غصہ صاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ غین تینوں کے اندر ہے، پہلا لفظ غین ہے، غصہ، غضب اور غیظ۔ غیظ جیسا اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ غضب کی شدت کو کہتے ہیں۔ غیظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جب بہت شدید انسان کے اندر غضب معمول سے بڑھ جائے، احساس اندرونی، یا دیرپا ہو جائے۔ یعنی غضب ایک احساس ہے، احساس انسان کے کم عمر ہوتے ہیں، تمام احساسات انسان کے تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود یہ احساسات ہمارے خوشی کے، غصے کے، ناراضگی کے احساس خود ہی کم ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ کوئی بھڑکاتا رہے، ان کو مزید غصہ دلاتا رہے، پھر یہ تھوڑے لمبی عمر ہو جاتی ہے ان احساسات کی، ورنہ عموماً احساسات کم عمر ہوتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی مٹ جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ غیظ اس غضب کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو، مسلسل جاری رہے انسان کے اندر۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی وقت عمر کے کسی حصے میں دوسروں نے ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، اور ان کے دلوں کے اندر ایک کینہ پیدا ہو گیا اور وہ بڑھ گیا، اور اب وہ جب بھی دیکھتے ہیں تو غضب میں آ جاتے ہیں۔ اس دیرپا یا مسلسل غضب کو غیظ کہتے ہیں۔ لیکن غضب وہ جو احساس بڑھتا ہے، سامنے ابھرتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، اس کو غضب کہتے ہیں۔ غصہ اردو میں اسی احساس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فلاں شخص غصے میں ہے، یعنی اس کے اندر یہی ناراحتی کا احساس پیدا ہوا ہے، وہ فلاں آدمی مجھ پر بہت شدید غصہ ہوا، میں اس پر غصہ ہوا، یہ آدمی غصے میں ہے ابھی۔ یہ غصہ بھی ہم اردو میں غضب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں، عربی لفظ ہے غصہ، عربی میں غصہ غضب کے معنی میں نہیں ہے۔ عربی میں غصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گلے میں کوئی چیز جب پھنس جاتی ہے، جیسے انسان کو اچھو لگتا ہے، پانی گلے میں، ہوا کی نالی میں جب پانی چلا جاتا ہے، پانی خوراک کی نالی میں جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے انسان غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایک قطرہ پانی کا انسان کی ہوا کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم اچھو لگنا کہتے ہیں۔ اس وقت گلا بند ہو جاتا ہے انسان کا، تنفس بھی بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت آواز انسان کی نہیں نکلتی، بات نہیں نکلتی، یعنی انسان بولنا چاہتا ہے، عموماً جن لوگوں کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو وہ بول نہیں پاتے۔ یا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوراک کا کوئی قطرہ، ذرہ حصہ ہوا کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس سے انسان کو شدید گلے میں تکلیف ہوتی ہے،
کھانسی آتی ہے، اور وہ کھانسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نالی صاف کرنے کے لیے اللہ نے ایک اندر اہتمام رکھا ہوا ہے کہ اندرونی دباؤ سے وہ غلط نالی میں جانے والی غذا باہر آ جاتی ہے، منہ میں یا منہ سے بھی باہر آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی چیز انسان، جیسے بچے یا بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی چیز چبائے بغیر کھا لیتے ہیں، نگلنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا نوالا بڑی چیز چبا کے کھائیں تو عموماً گلے میں نہیں پھنستی، گلے کی نالی سے، خوراک کی نالی سے نیچے معدے تک شے پہنچ جاتی ہے وہ خوراک، لیکن جب چبائے بغیر اس کو نگل رہے ہوں تو کبھی کبھار وہ پھنس جاتی ہے گلے کے اندر۔ اس گلے میں پھنس جانے کو عربی زبان میں کہتے ہیں غصہ۔ غصہ یعنی گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بول نہیں سکتا، آواز نہیں نکال سکتا، کچھ گفتگو، اظہار کلام اس سے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ گلا بند ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے گلے میں کچھ۔ لیکن یہ کیفیت کبھی انسان کی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، بعض اوقات شدید ناراحتی کی وجہ سے، غم، انسان کو شدید قسم کا غم جب طاری ہو جاتا ہے ناگہان، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ اس کو جھٹکا لگا ہے، شاک پہنچا ہے اس انسان کو، ناگہان کسی عزیز کی موت کا سنتا ہے، کسی نقصان کے بارے میں سنتا ہے، یا کوئی رد عمل، کوئی عکس العمل اس کے سامنے میں ہوتا ہے، یا ڈر جاتا ہے بسا اوقات انسان، تو اس وقت گلا بند ہو جاتا ہے، شدید غم میں، شدید غضب میں، شدید ناراحتی میں، اس قسم کے مواقع پر انسان، جیسے رونا آتا ہے جب انسان کو، اور رونا نہیں چاہتا، رو پڑے تو وہ اندرونی احساس انسان کا باہر منتقل ہو جاتا ہے، تخلیہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا اندرونی غبار، احساسات کا غبار خالی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں لوگ جب رونا چاہتے ہیں تو انہیں رونے دینا چاہیے۔ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ رو نہیں، صبر کرو فلاں، نہیں، انہیں کو روئیں، زیادہ روئیں، رونے سے وہ اندرونی ان کا جو غبار بنا ہوا ہے، اندر دباؤ بنا ہوا ہے، وہ دباؤ خالی ہو جاتا ہے۔ رونا ایک علاج ہے ان لوگوں کے لیے جو شدید ناراحتی کا شکار ہیں، شدید غم کا شکار ہیں، شدید دباؤ کا شکار ہیں، ان کو رونے دیں، ان کو آوازیں نکالنے دیں، اس سے وہ احساس، ان کا اندرونی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ ہم عموماً ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کے منہ بند کرتے رہتے ہیں کہ نہ روئیں، آپ آواز نہ نکالیں، انہیں رونے دیں، یہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اسے رونے دیں، آپ رونے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل معمول پہ آ جائے گا۔ جس طرح گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس حالت کو، پھنسے ہوئے گلے کو غصہ کہتے ہیں، یعنی اس کیفیت کو جو انسان کے گلے میں پیدا ہوتی ہے، یہ غصہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بول نہیں سکتا انسان، شدید غم میں، شدید غضب میں، شدید ناراحتی میں، شدید پریشانی میں، ناگہان کسی نقصان کی خبر میں بھی انسان کا گلا رند جاتا ہے۔ جب رونا آ رہا ہوتا ہے اور نہ روئے انسان تو اس وقت بھی بات نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں شدید غصے میں ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ بولو، جیسے بچے ہیں شدید گریے کی حالت میں ہے، بچہ ناراحت ہے، رو بھی نہیں رہا اور رونا اس نے روکا ہوا ہے، تو گلا اس کا بند ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے، نہیں بتا سکتا وہ۔ اس گلا بند ہونے کو غصہ کہتے ہیں۔ اس غصے کے پیچھے بعض اوقات غم ہے، بعض اوقات غضب ہے۔ خود یہ غصہ غضب نہیں ہے، غضب الگ احساس ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ناراحتی کا، ناراضگی کا۔ اگر اس احساس سے گلا بند ہو جائے تو یہ غصہ بن جاتا ہے، غضب غصہ بن جاتا ہے۔ بسا اوقات غضب غصہ نہیں بنتا، غضب یعنی ایسا غضب جس میں انسان بول رہا ہے، چیخ رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ غضب ہے، یہاں غصہ نہیں ہے، غصہ نہیں دکھا رہا، غضب دکھا رہا ہے۔ غصہ اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر شدید غم ہو، غضب ہو اور نہ ظاہر کر سکے۔ یہ کرب کی کیفیت، یہ تکلیف دہ کیفیت، جیسے گلا روندا ہوا ہے، نہ گریہ نکلتا ہے، نہ بات نکلتی ہے، انسان ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، سسکیاں لے رہا ہوتا ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یہ عربی اصطلاح ہے، لیکن اردو میں غضب و غصہ ہم معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ شدید غصے میں ہے، یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ غضب ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔
خوب، یہ غضب کا معنی ہے۔ غضب لغت میں اندرونی دباؤ کے نتیجے میں باہر آنے والے ابھار کو غضبہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان میں جب احساس ناراضگی، ناراحتی کا پیدا ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے، انسان کے چہرے پر، انسان کی آنکھوں میں جو آثار باہر نمایاں ہوتے ہیں، ابھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اندر جو احساسات کے اندر جوش ہوتا ہے، جو حرارت ہوتی ہے، وہ ساری انسان کے باہر منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کیفیت و حالت کو غضب کہتے ہیں۔ خوب، یہ معنی قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتے۔ نہ خوشی کے اس طرح کے احساس پیدا ہوتے ہیں، نہ غمی کے ایسے احساس پیدا ہوتے ہیں۔ نہ انسان کی طرح غم اللہ پر طاری ہوتا ہے، نہ غضب، نہ ناراحتی، اور نہ ہی دوسرے انسانی احساسات اللہ کی ذات میں پیدا نہیں ہوتے۔ نہ یہ کہ اس پھر کیا ہوتا ہے، یعنی فوراً سوال اٹھتا ہے کہ پھر ایسے موقعوں پر اللہ کے اندر اگر یہ احساسات نہیں ہوتے تو کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ نہ، سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں احساس، حالات، یہ کیفیات، یہ غم، غصہ، اضطراب، پریشانی، دباؤ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے اللہ کی ذات، نفس نہیں ہے اللہ کا۔ یہ نفسانی خصوصیات ہیں۔ جس کے اندر نفس ہو، روح ہو، اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ جس کے اندر روح نہیں ہے، انسانی نفس نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ ملائکہ میں بھی یہ غم، غصہ اور ناراحتی اور غضب پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وہ انسانی نفس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ فقط انسان کے ساتھ مختص کیفیات ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کی طرف غضب کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ کہ اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کا غضب انسانوں کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور انسان غضب خدا کے نتیجے میں مغضوب ہوتے ہیں، غضب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اصطلاح علماء علم کلام خصوصاً استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو اپنا مطلب علم کلام میں حل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، اسے آگے واضح نہیں کرتے، جبکہ وہ کلید ہے، وہ چابی ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی اس طرح کی جتنی اصطلاحات ہیں، حالات ہیں جو انسان کے ساتھ مختص ہیں اور اللہ کی طرف منسوب ہیں، یہ اس چابی سے یہ سارے تالے کھل جاتے ہیں، یہ سارے ابہام رفع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ یعنی اللہ کی ذات کی صفات اور اللہ کے فعل کی صفات، اس سے وہ اپنے کلامی مسائل سارے حل کر لیتے ہیں اسی اصطلاح سے، کہ یہ اللہ کے فعل کی صفت ہے، اللہ کی ذات کی صفت نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، اللہ کے فعل سے نہیں اخذ کی گئی۔ علمی اصطلاح ہے، کلامی اصطلاح ہے، اور اس سے علماء کے اوپر، خصوصاً ماہرین علم کلام، ان کے لیے یہ واضح ہے یہ اصطلاح، لیکن عوام پر واضح نہیں ہے یہ اصطلاح۔ اسی سے یہ معمہ بھی حل ہوتا ہے کہ اللہ میں غضب کیسے ہم پھر فرض کریں، جب اللہ کی ذات میں یہ احساسات ہی نہیں ہیں، یہ کیفیات ہی نہیں ہیں۔ یعنی ذرا سی بات پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، سرے سے ناراض نہیں ہوتا، نہ بڑی بات پر نہ چھوٹی بات پر، چونکہ ناراضگی انسانی وصف ہے، ناراحتی انسانی وصف ہے، احساس ہے، اور احساس انسانوں میں ہوتا ہے، نفس میں ہوتا ہے۔ اللہ مبرہ و منزہ ہے اس سے۔ تو پھر اللہ کی طرف یہ سب منسوب تو ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، تو اس کو کیا کہیں ہم؟ اس کے لیے وہی جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ صفات فعل خدا ہیں، اللہ کی ذات میں یہ احساسات نہیں ہیں، یہ اللہ کے فعل میں یہ خصائل موجود ہیں، اور اللہ کے فعل سے مراد یہی حقائق، یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ جب فعل خدا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ معنی نہیں ہوتا جو ہم عموماً کہتے ہیں کہ فعل یعنی مصدری معنی، علماء جس کو کہتے ہیں مصدری معنی۔ میں اس کو مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ جیسے کوئی انسان ہے، لکھ رہا ہے، یہ لکھنا فعل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس فعل میں مصروف ہے؟ لکھائی میں، لکھنے میں مصروف ہے۔ اور جب لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے
اس کے لکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز، لکھا ہوا خط یا لکھائی، یہ کاغذ جس پر اس نے لکھا ہے، یہ کاپی، رجسٹر، جو بھی اس کا ہے، یہ لکھائی اب جو آپ کے پاس موجود ہے، جب وہ لکھ رہا تھا تو لکھنا ایک فعل تھا، لکھنے سے فارغ ہونے کے بعد اس کا نتیجہ یہ لکھائی ہے، یہ مکتوب ہے، یہ کتابت شدہ چیز ہے، اس کو بھی فعل کہتے ہیں۔ فرق یہ کرتے ہیں کہ اصطلاح جو مدرسے کی اصطلاح یا عربی اصطلاح یا علمی اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں لکھنا، اب بھی مصروف ہے، فعل انجام دے رہا ہے، لکھنا، اس کو کہتے ہیں یہ مصدری فعل ہے۔ اس فعل کا جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ مصدری فعل ہے، یعنی لکھنا، حالت فعل، حالت عمل میں انجام دیتے ہوئے جو فعل جس کو کہا جاتا ہے مصروفیت کو، وہ لکھنا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں یہ مصدری حالت ہے۔ اردو میں لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، جب انسان پی رہا ہے یہ پینا فعل ہے اس کا، جب انسان کھا رہا ہے کھانے کی حالت میں یہ کھانا یہ فعل ہے اس کا، بول رہا ہے بولنے کی حالت میں بولنا یہ فعل ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مصدری فعل ہے، یعنی فعل کی یہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں اس علمی اصطلاح میں مصدری۔ اور ایک یہ ہے کہ جب یہ بولنا اور لکھنا اور پڑھنا اور کھانا یہ افعال جب انجام پا چکتے ہیں، پا گئے ہوتے ہیں، انسان وہ لکھنے والا کام ختم کر چکا ہوتا ہے، لکھ دیتا ہے، اس کے بعد جو چیز اس لکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ فعل ہے، بمعنی حاصل مصدر فعل ہے، یعنی اس لکھنے کا نتیجہ لکھائی ہے، پینے کا نتیجہ سیرابی ہے، یعنی انسان نے پانی پیا، پانی پینے سے سیراب ہو گیا، تو یہ جو پانی پینا یہ فعل ہے، اور سیراب ہو جانا پانی پینے کا یہ حاصل فعل ہے، اس کام سے یہ نتیجہ حاصل ہوا، تو نتیجے کو بھی فعل کہتے ہیں، اور عمل کرنے کو حالت وقوع میں بھی اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی کام انسان کر رہا ہوتا ہے، مثلا ایک انسان چل رہا ہے تو یہ چلنا یہ فعل ہے اس کا، چلنے کے نتیجے میں جو مسافت اس نے طے کی ہے یہ سفر یہ بھی فعل ہے اس کا، لیکن یہ اس چلنے کا حاصل ہے، چلنے کا محصول ہے، چلنے کا نتیجہ ہے۔ بولنے سے انسان نے بولنا یہ فعل ہے، بولنے سے انسان نے اپنا موقف پیش کیا ہے، وضاحت کی ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کیا ہے، جو مطلب لوگوں کو حاصل ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ حاصل فعل ہے یہ۔ خوب اسی طرح پکانا، ایک انسان نے پکا رہا ہے گھر میں یا کسی جگہ پر، یہ فعل ہے اس کا، پکانے کے نتیجے میں پک کے جو چیز سامنے آتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہ اس کا حاصل فعل ہے، تو ان دونوں کو فعل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے تو مصدری معنی میں نہیں کہتے، یعنی بولتے ہوئے بولنا اللہ کا فعل ہے، نہ، یہ کلام جو اللہ نے قرآن اتارا ہے یہ ہے اللہ کا فعل ہے، حاصل مصدر جو فعل ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے جو حقائق ایجاد کیے ہیں، جو خلق کیے ہیں، جو بنایا ہے، یہ بنی ہوئی چیزیں اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا فعل ہیں۔ جیسے خود انسان اللہ کے ارادے سے پیدا ہوا ہے، انسان اللہ کا فعل ہے، خود انسان حاصل مصدر معنی میں، جیسے علماء کہتے ہیں مدرسے کی اصطلاح میں، اب چونکہ ہم نے عام لوگوں کو یہ اصطلاح سمجھانی ہے کہ اللہ کے فعل سے مراد یعنی یہ جو اللہ نے اپنے ارادے سے چیزیں بنائی ہیں، کائنات بنائی ہے، یہ سورج اللہ کا فعل ہے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے ارادے سے، فرمان خدا سے یہ بنا ہے اور بن کے ابھی موجود ہے، چل رہا ہے، یہ فعل خدا ہے۔ چاند اللہ کا فعل ہے، منظومہ شمسی یہ اللہ کا فعل ہے، کائنات یہ اللہ کا فعل ہے، پانی، بارش، یہ جو پہاڑ، ندی، نالے، یہ سب کچھ اللہ کا فعل ہیں یہ۔ اور جیسے انسان اور انسان کے اندر پیچیدہ نظام، یہ سب اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ فعل خدا ہے۔ اس فعل سے جو صفات نکلتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، چونکہ یہ اللہ کے فعل کی صفات ہیں،
اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی ذات ان صفات سے متصف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو بنایا ہے، جو مخلوق ہے اللہ کی، جو فعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور پانی، ہوائیں، پہاڑ، ان سے یہ افعال، ان سے یہ صفات اخذ کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ افعال اللہ کے ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم غضب میں کیسے تطبیق کریں؟ یہ غضب جیسی دیگر صفات جو انسان کی طرف بنیادی طور پر انسان سے لی گئی ہیں لیکن اللہ کی طرف منسوب ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، جیسے باس سنن میں ہم نے بتایا ہے کہ کائنات کے لیے اللہ نے قواعد بنائے ہیں، سنن بنائی ہیں، اسی طرح انسانی سماج کے لیے بھی اللہ نے قواعد بنائے ہیں، سنن و قوانین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ فعل خدا ہیں، یہ سنن اللہ کے افعال ہیں۔ یہ سنن یعنی قاعدے، قوانین، اسباب اور نتیجے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنایا ہوا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور انسان کا اسی اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے سارا دار و مدار انسان کا اس نظام پر ہے۔ انسان کا پالا صبح و شام اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے پڑتا ہے، اللہ کی ذات سے نہیں انسان کا پالا پڑتا، یا روزانہ اللہ کی ذات انسان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہوتی، یہ اللہ کا نظام سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا۔ جیسے منظومہ شمسی ہے تو یہ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن بدلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، یہ سب اللہ کے نظام کے اوصاف ہیں، یہ اللہ کا نظام یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ، دن اور رات اللہ کی طرف سے اللہ لے کر آتا ہے۔ اللہ نے دن چڑھا دیا، اللہ نے رات کر دی، اللہ نے سورج نکال دیا، اللہ نے سورج ڈبو دیا، یعنی اللہ کے نظام نے یہ سب کچھ کیا، وہ اللہ کے نظام کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نظام میں یہ خاصیت موجود ہے، سنت خدا ہے، قانون خدا ہے کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے عین مطابق چلے، یہی نظام، اللہ کا نظام انسان کو اس مقصود تک پہنچا دیتا ہے، مطلوبہ حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس اللہ کے نظام کے اندر نافرمانی کرے، نظام خدا کی پیروی نہ کرے، تکوینی نظام کی اور تشریعی نظام کی، تو وہاں پر انسان کو خود یہ نظام سزا دیتا ہے، یہ نظام رد عمل دکھاتا ہے، یہ نظام عکس العمل دکھاتا ہے، یہ نظام ہے انسان کو ان نتائج اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جو نتائج اس نظام کی مخالفت کی صورت میں ہونے چاہیے، وہ اللہ کا نظام انسان کو ان نتائج تک پہنچاتا ہے، یا انسان اللہ کے نظام کے اندر ان نتائج تک پہنچتا ہے۔ اور وہ چونکہ ان کے اندر شدت ہے، ان کے اندر سختی ہے، دراصل یہ قہر انسان کے اوپر جو نازل ہوتا ہے یہ اللہ کے نظام کا نتیجہ ہے۔ مثلا جیسے آگ ہے، آگ اللہ نے بنائی ہے، ایک انسان آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس انسان کو سزا دی ہے، جلا دیا ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے سبب نے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام نے انسان کو جلا دیا ہے، چونکہ انسان نے مخالفت کی ہے اللہ کے نظام کی۔ نظام یہ تھا کہ آگ سے استفادہ کرو لیکن آگ میں کودو نہیں، آگ میں ہاتھ مت ڈالو ورنہ یہی آگ تمہیں سزا دے گی۔ یہ غضب ہے خدا کا، آگ کا جلانا یہ غضب ہے خدا کا، نہ کہ اللہ کی ذات میں یہ غضب پیدا ہوتا ہے اور غضبناک ہو کر اللہ کی ذات وہاں سے ملائکہ کو، اسرائیل کو، دوسرے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس کو پکڑو اور مارو اس کو اور اس کو سزا دو، پھر اللہ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مخلوق کا طریقہ ہے۔ ذات خدا وہ پاکیزہ تر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ منزہ ہے اس کیفیات سے جو آتی جاتی ہیں، یعنی جو کیفیات طاری ہوتی ہیں پھر ختم ہوتی ہیں، اللہ کی ذات پر یہ کیفیات نہیں آتی۔ اللہ کی ذات میں جو کمالات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ ازل سے ابد تک ہیں، ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں ہوتی، کیفیات اترتی چڑھتی نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ ابھی اللہ خوش ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ ناراض ہے، جیسے انسان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات منزہ ہے۔ یہ پھر کہاں ہوتا ہے؟
یہ اللہ کے نظام میں یہ سب کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو اپنے نظام کے سپرد کیا ہے، اور انسان کے سپرد اپنا نظام کیا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جڑ کے آپ زندگی گزارو. اگر اس کو سمجھ کے زندگی گزارو گے، یہ نظام آپ کو سہولتیں دے گا، خوشیاں دے گا، آسودہ و اطمینان دے گا. اگر اس نظام کے ساتھ نہیں چلے، یہ نظام ہی سزا بنے گا، یہ نظام غضبناک ہو جائے گا آپ کے اوپر. اس لیے جیسے انسان بجلی ہے، بجلی سے استفادہ کرتا ہے، اب یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بجلی کے اندر یہ خاصیت ہے جو انسان نے کشف کی ہے. اگر بجلی کو تار کو ہاتھ لگائے کرنٹ لگتا ہے تو یوں نہیں کہ یہاں مثلا جیسے ہم انسان بجلی کی تار کو چھوتا ہے تو واپڈا کا جو چیئرمین ہے وہ غضبناک ہو کے پولیس بھیجتا ہے کہ جس نے میری بجلی کی تار چھوئی ہے اس کو پکڑ کے ڈنڈے مارو، پولیس بھیجتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا، بلکہ خود بجلی کی تار چھونا ہی غضب ہے. اس بجلی کی تار کے اندر غضب بھی ہے، اس بجلی کی تار کے اندر رحمت بھی موجود ہے. اگر اس بجلی کی تار سے آپ روشنی حاصل کرو وہ روشنی دے گی، اگر اس کو چھوؤ گے تو غضب بھی آپ کے شامل حال ہو جائے گا. اسی طرح سماجی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بنی اسرائیل کو وہ سماجی نظام بتایا ہے. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون و دیگر جو مربیان ان کے بھیجے ہیں، انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ الہی نظام پیش کیا. اور اگر بنی اسرائیل اس نظام سے جڑے رہتے تو یہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان پر نعمتیں آتی اور یہ فضیلت ان کو عالمین پر نصیب ہوتی، اور ان کو باقی نتائج بھی ایک ایک کر کے سارے سماجی زندگی میں مل جاتے. لیکن انہوں نے جب ہٹ درمی کی، نظام الہی کی، تو وہاں پر یہ الہی غضب کا شکار ہوئے. غضباً من اللہ، یہ غضب اللہ کا دراصل اس نظام کی مخالفت کا نتیجہ رد عمل تھا جو اس نظام نے خود ان کو دینا ہے. جیسے آگ کو چھونے سے آگ نہیں ان کو سزا دینی ہے، بجلی کی تار پکڑنے سے بجلی کی تار نے اس کو سزا دینی ہے، زہر کھانے سے زہر نے ان کو سزا دینی ہے. اسی طرح الہی نظام کی مخالفت نے خود ان کو اس حالت تک پہنچانا ہے. یہ ان کے اپنے نظام کے مخالفت کا نتیجہ ہے یہ، جس کو چونکہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے لہٰذا اللہ کی طرف اس کو باء بغضب من اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ غضب تھا. لیکن اللہ کی ذات منزہ ہے، اس کے اندر یہ بدلتی کیفیات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ غضب جو شدت انسان کو سامنا کرتا ہے، اس کا پیش آتی ہے، یہ نظام الہی کا ایک مکافات کا عمل ہے، قانون مکافات خدا ہے. یہ غضب قانون مکافات ہے، اور جو ہر چیز کے اندر ہے. جس چیز کو بھی انسان اس کے دستور کے خلاف جب استعمال کرے گا، جب اپنائے گا، تو اس کے اندر سے مکافات عمل، سزائے عمل اس کے اندر سے ہی نکلے گی. خواہ وہ کھانے پینے میں ہو، وہ روزمرہ کے وسائل کے استعمال میں ہو، وہ سماجی امور میں ہو، وہ اخلاقیات کے اندر ہو، وہ طبعی امور کے اندر ہو، وہ دینی امور کے اندر ہو، جہاں بھی ہو الہی نظام بنا ہوا ہے. اس کے اندر یہ مکافات کا نظام، اس کے اندر اس نظام الہی کے اندر مکافات بھی شامل رکھی گئی ہیں، اور یہاں سے انسان کو یہ نتیجہ ملتا ہے. آج جو مسلمانوں کو ذلت و مسکنت ہے تو یوں نہیں کہ اللہ انسانوں سے ناراض ہے، جیسے کوئی مثلا حکمران ناراض ہو جاتا ہے، سیاستدان ناراض ہوتا ہے، کوئی لیڈر ناراض ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا اللہ ناراض. اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا تھا پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیوں نے چھوڑ دیا ہے. اس نظام نے ان کو اس ذلت و مسکنت تک پہنچایا ہے، اور یہی غضب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آج محتاج ہو، اتنی عظیم جمعیت ہو کر دوسرے ملکوں کے محتاج ہو، دوسروں کے تحت تسلیم ہو، دوسروں کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اپنا ارادہ، اپنی پالیسیاں نہیں ہیں تمہاری. اب یہ مکافات ہے جو اللہ نے نظام میں رکھی تھی، اور ہم اس نظام الہی کو ترک کرنے کا اور اس نظام الہی کے مطابق نہ چلنے کا یہ نتیجہ ہے یہ غضب جو اس وقت درپیش ہے. اس کے اندر ایک اور اصطلاح باؤ، اس کی تشریح رہتی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ